لیکن ہم پھر بھی ان کو دین کا اور مذہب تشیع کا دشمن گردانتے ہیں، چونکہ جو اجتہاد و تقلید کا باب جسے ہم بدعت جانتے ہیں انہوں نے قائم کیا ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ جو تقلید اجتہاد پہلے دور میں تھا، چونکہ وہاں پہ جب فتاوی بیان کیے جاتے تھے تو خود روایت معصوم کو کوٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ فقہا اپنی رائے کو کوٹ کرتے ہیں، نہ کہ روایت معصوم کو، جو ان کو سمجھ آتی ہے وہی آگے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ روایات معصوم کے دشمن ہے، کلام معصوم کے دشمن ہے، اور عوام الناس کو، مومنین کو احادیث کے نور سے دور کر رہے ہیں۔ تو قبلہ اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نیٹ کی کافی مشکل ہے میرے خیال میں، اگر میری آواز صحیح آ رہی ہے تو آپ مجھے کنفرم کر آ رہی ہے دیجیے۔ قبلہ، آ رہی ہے، آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ مومنین کو بھی اگر آواز یا نیٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم فیس نہیں کر رہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آواز اور تصویر بالکل برابر آ رہی ہے۔ آپ کا جو سوال سمجھا، جی جی قبلہ شروع کریں۔ جی سوال، اگر میں سوال کو یوں مرتب کروں کہ جو میں سمجھا آپ کے سوال سے، کہ موجودہ جتنے بھی فقہا ہیں اس وقت ایران میں، عراق میں موجود ہیں، یہ سب کے سب باوجود اس آیات کے ذریعے سے احکام شرعی کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب کے سب فقہا جو ہیں لوگ معصوم کے کلام کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کرتے ہیں، اور یہ بات مکتب تشیع کے بچے کو پتہ ہے کہ دین میں قیاس اور ذاتی رائے بہت بڑا فعل حرام ہے، لیکن یہ بات نیک اور عادل فقہا کو معلوم تک ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیاس حرام ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قیاس اور ذاتی رائے فعل حرام ہیں، اس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کرتے۔ یعنی یہ بالکل صورتحال ایسے بنتی ہے کہ جیسے مکتب تشیع کے بارے میں کچھ سادہ لوگ اور کچھ ان پڑھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ہاں تو حافظ قرآن ہی نہیں ہوتے، یہ تو حافظ قرآن بن ہی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سارے سادہ مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فقہا ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیاس فعل حرام ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذاتی رائے فعل حرام ہوتی ہے، یہ تو پوری زندگی فعل حرام کرتے ہیں۔ وہ فقہا نجف اشرف میں کہ جو اپنے صبح درس کا آغاز مولا علی زیارت کر کے ان سے توسل کر کے شروع کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ انتہائی جو ہے وہ نادانی اور حالت ہے۔ پہلے سٹیپ میں ہم انہیں یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کے مطابق یہ جو توضیح یہ آپ کے مطابق جو ہے وہ قیاس ہیں اور ذاتی رائے ہیں، اور کچھ فقہا آپ کے ہاں ایسے موجود ہیں کہ جو ذاتی رائے نہیں دیتے، تو آپ ان کا تعارف پیش کیجئے، آپ ان کو معاشرے میں لے کر پیش ہیں، انہوں نے وضو بھی کرنا ہے، انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، اذان و اقامت بھی کہنی ہے، نکاح اور طلاق اور میراث جیسے بھی ہر کسی کو پیش ہیں، بزنس اور کاروبار میں سود جیسے موارد بھی سب کو پیش ہیں۔ تو جب عوام حدیث کی کتابوں کے نام تک نہیں جانتی، جب عوام کے پاس حدیث کی تمام کتابوں کے ترجمہ بھی موجود نہیں ہیں، جب ایک عام آدمی کے جسے پڑھنا تک بھی نہیں آتی، ایسے علماء اور ایسے فقہا لے کر ہیں سامنے کہ جو فقط اور فقط حدیث سے انہیں فتویٰ دیتے ہوں، اور یہ موجودہ فقہا جتنے بھی موجود ہیں، آیت اللہ سید سیستانی، آیت اللہ سید الخامنئی، سب کی خدا حفاظت فرمائے، ان کو چھوڑ کے آپ اپنا کوئی سسٹم لے کر ہیں سامنے، لے کر ہیں بندہ، نہ آپ کے پاس اپنے فقہا ہیں کہ جن کی کتابیں موجود ہوں، نہ آپ کے پاس اپنے علماء ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی طرف گائیڈ کر رہے ہوں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ عوام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ اگر عوام کو لے کر جا رہے ہیں کہ بھی حدیث کی کتابیں پڑھو، تو بھی عوام خود سے جب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ہماری حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، اور جس کسی کو پتہ بھی ہو تو انہیں فقط 4 کتب اربع کا پتہ ہے بس،
اس کے علاوہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اور پھر جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس جب کتب اربع ہیں، ان کے ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں، تو جن کے ترجمے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہ بھی انہیں نہیں پتا. یعنی بالکل آپ کہہ دیں کہ سفید جھوٹ وہ بولتے ہیں کہ ہم روایات سے اپنے احکام کو سیکھتے ہیں. آج تک کوئی ایک ایسا مومن میں نے نہیں دیکھا کہ جو روایات سے نکاح، طلاق، میراث ساری چیزیں ڈسکشن کر کے پڑھ کے کیا سیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلی چیز ہوگی. دوسرا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا فتویٰ کے دوران روایت کو بیان کرنا ضروری ہے یا روایت کا معنی اور مفہوم بھی بیان کر سکتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ فقط روایت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے. جو آپ نے روایت سے سمجھا ہے، جو آپ کو روایات سے سمجھ آیا ہے، وہ آسان الفاظ میں لکھ کے عوام کو دے دیجئے. ایک فقیہ سید سیستانی دامت ظل العالی وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی حکم شرعی دے رہے ہیں وہ آپ کو قرآن اور اہل بیت سے نکال کے دے رہے ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا. تو اب اور ایک کہہ رہے ہیں کہ نچوڑ کی شکل میں آپ تک شرعی احکام رکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے. نہیں، یہ کام حرام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقط اور فقط روایت کے الفاظ بیان ہونے چاہیے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خود معصوم کے زمانے کے جو فقہا موجود تھے، جن میں زرارہ جیسے فقہا موجود ہیں، فضل بن شازان جیسے فقہا موجود ہیں، یونس بن عبد الرحمن جیسے فقہا موجود ہیں، ابن بکیر جیسے فقہا موجود ہیں، ان سب کے آج بھی ہماری کتب میں فتاوی موجود ہیں. فتاوی مطلب کہ اس میں قال امام صادق یا قال ابو جعفر یا قال ابو عبداللہ اس طرح کی تعبیریں نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا ہوتا ہے قال زرارہ، قال فضل بن شازان. اور آپ نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ کسی مومن نے سوال کیا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسی ہماری کتابوں میں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں جو ہے وہ انہیں اپنی کتابوں سے یہ چیز دکھانا چاہوں گا کہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں کہ وہاں پہ کتنے فتاوی ایسے موجود ہیں کہ جو فضل بن شازان کے ہیں، زرارہ کے ہیں، کہ جن کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے. جی میری آواز آپ کے ساتھ ہے؟ جی آ رہی ہے آواز، جاری رکھیں. جی میں جی آواز آ رہی ہے آپ کی، جاری رکھیں. جی اس وقت جو ہے یہ میرے سامنے جو ہے وہ کتاب الکافی موجود ہے. بہرحال جیسے بھی اسکرین آ رہی ہے انشاءاللہ بعد میں تصاویر وغیرہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. کتاب الکافی ہے اور یہ جو ہے وہ 7 نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی جلد ہے. اس میں اگر آپ میراث میں چلے جائیں، فروع الکافی کی کتاب المیراث میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے فتاوی جو ہے فضل بن شازان کے مل جائیں گے. یہ میں نے کچھ کیا نکال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہاں سے ہم مومنین کو دکھا سکیں. فتاوی فضل اب یہاں سے دیکھیں، میراث ذوی الارحام کہ ان رشتہ داروں کی میراث کے جن کے بارے میں قرآن نے کیا نہیں فرمایا، اس باب میں آپ یہاں پہ چلتے جائیں تو یہاں پہ دیکھیں اوپر یہ 8 نمبر حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ابی جعفر. یہاں پہ نیچے کیا ہے؟ قال الفضل، فضل بن شازان یہ کہتا ہے کہ ان ترک المیت عمین احدهما لاب و ام والآخر لاب فالمال للعم الذي للاب والام، کہ اگر ایک میت کے 2 چاچے ہوں اور ایک چاچا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہو اور ایک فقط باپ کی طرف سے ہو تو پھر بال کسے ملے گا؟ فقط اس چچے کو ملے گا جو باپ اور ماں کی طرف سے ہے. یہاں سے فضل کا پہلا فتویٰ، پھر فضل بن شازان کا دوسرا فتویٰ، پھر یہاں پہ تیسرا فتویٰ، پھر یہاں پہ چوتھا فتویٰ. یہ 4 فتوے اس نے توضیح المسائل کی طرح لکھے ہیں، اس میں کوئی روایت کا اس نے حوالہ وغیرہ نہیں دیا. اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں کسی اور باب میں، اب یہاں پہ دیکھیں وقال الفضل بن شازان، یہاں پہ فضل بن شازان کے فتوے شروع ہو رہے ہیں. یہاں پہ اس نے فتویٰ لکھنا شروع کیا کہ ان الجد بمنزلۃ الاخ یرث حیث یرث الاخ. یہاں سے وہ چلتا گیا، پھر یہاں پہ اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے اوپر اعتراض کرے کہ یہ اعتراض ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا. یہاں پہ بالکل فإن مات رجل دوسرا فتویٰ، فإن ترک جدا تیسرا فتویٰ، چوتھا فتویٰ، یعنی پوری توضیح المسائل چل رہی ہے کتاب المیراث میں. یہاں پہ آپ 1-2 صفحوں تک چلے جائیں بالکل جہاں کے سارے فتاوی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں فتاوی بیان کرنے کے بعد فضل بن شازان یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ وقال الفضل غلطہ ہا ہنا فی موضعین، کہ یہ جو یونس کا فتوی ہے یہاں پہ یونس نے 2 جگہ پہ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، یونس کا یہ جو فتوی ہے کہ المال کلو للجد، کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ دادے کو ملے گا. قال الفضل غلط فی ذلک، فضل کہتا ہے کہ اس نے اس میں مسئلے میں اس فتوی میں کیا کی ہے؟ غلطی کی ہے. اور یہاں پہ یونس بن رحمان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ یونس کے زرارہ کے فتاوی پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ جو کلالہ کی بحث ہے، اول کی بحث ہے میراث میں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
ہاں باب الکلالہ میں. قال زرار، یہ جو روایت ہے ٹھیک ہے، علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابی عمیر عن عمر بن ازینہ عن زرارہ قال زرارہ تو زرارہ کہتا ہے کہ الناس والعامۃ فی احکامہم وفرائضہم یقولون قولا قد اجمع علیہم، کہ لوگوں کا ایک قول ہے کہ جس کے اوپر ان کا اجماع ہے، پھر وہ یہاں پہ کیا فتاوی بیان کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے قرآن کی آیت سے استدلال پیش کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آگے کہتا ہے. جب فتاوی یہ زرارہ بیان کر چکتا ہے سارے کے سارا اسے بتاتا ہے. اب یہ دیکھیں فتویٰ کی اگر میں تفصیل بیان کرنا چاہوں کہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ ایک کا جو ہے وہ والد تھا، ایک کا بیٹا تھا، بھائی تھا، کس طریقے سے میراث تقسیم ہوئی. جب سارے کا سارا اس نے فتویٰ بیان کر دیا، اب وہ کہتا ہے راوی کہ فقلت لزرارہ، میں نے زرارہ سے یہ کہا کہ تقول ھذا برأیک، کہ کیا یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں. معذرت چاہوں گا کہ یعنی اس نے کیا کیا، زرارہ کے اوپر اعتراض کیا. اسے کہا کہ دیکھیں یہ تو آپ نے ٹھیک ہے کہ فتویٰ بیان کر دیا اور ساری چیزیں بیان کر دیں، چونکہ زرارہ نے اسے کوئی فرمان نہیں دکھایا. اب وہ زرارہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ ھذا برأیک، کہ یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں. یعنی اس زمانے کے لوگ بھی فقہا کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ جب وہ فرمان کا حوالہ نہیں لکھتے کہ یہ اپنی رائے سے کہتے ہیں. اب آگے زرارہ کیا کہتا ہے کہ فقال انا اقول ھذا برأیی انی اذا لفاجر، کہ اگر میں یہ بات اپنی رائے سے کہوں تو میں تو بہت بڑا فاجر اور فاسق بن جاؤں گا. اشہد انہ الحق من اللہ و من رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے، یہ جو فتویٰ میں نے بیان کیا ہے، یہ اللہ اور بالکل حق ہے اور اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. یعنی کیا مطلب کہ زرارہ بغیر فرمان معصوم کے حوالہ دیے اگلے کو فتویٰ بیان کر رہے ہیں، اور اگلا اس کے اوپر شک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھی آپ کی رائے سے ہے. آگے فقط وہ کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اگر میں اپنی رائے سے بیان کروں تو میں بہت بڑا فاسق اور فاجر بن جاؤں، کیا تم میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ یونس بن رحمان کے فتاوی کے اوپر آ جائیں. یہاں پہ ہے کہ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن اسماعیل بن مرار عن یونس قال، اب یہ یونس کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، پیچھے کسی امام کا نام نہیں ہے. یونس یہ کہتا ہے کہ انما جعلت الموارث من ستۃ اسہم، کے میراث میں 6 سہم کیوں رکھے گئے ہیں. اس کے اوپر پورا استدلال وہ پیش کرتا ہے کہ جس استدلال کے اوپر جو ہے وہ بعد میں آ کے جو ہے وہ فضل بن شاذان اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اور موارد بھی چلے جائیں الکافی کے اندر تو یہ بہت سارے ہیں، آپ کو موارد ایسے ملیں گے کہ جہاں پہ فتاوی موجود ہیں، استدلال موجود ہیں، اور ان کے اوپر کیا ہے لوگوں کے اشکالات موجود ہیں. اب دیکھیں کہ یہ میں آپ کو ایک فتویٰ فضل کا دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ اوپر کیا ہے یونس کا فتویٰ موجود ہے. عن یونس قال ان اہل الکتاب والمجوس یارثون ویورثون میراث الاسلام من وجہ القرابت، کہ اہل کتاب اور جو مجوسی ہیں یہ میراث پائیں گے، اور فقط وہ میراث نہیں پائیں گے کہ جو ان کے ہاں جو ہے وہ غیر شرعی محارم سے نکاح ہوتے ہیں. اب فضل کیا ہے، فضل بن شاذانہ کے یہاں پہ اختلاف کرتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، جو مجوسی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے نکاح محرم کیا تو بالکل میراث نہیں پائیں گے. فضل کیا کہتا ہے کہ یارثون بالنسب ولا یارثون بالنکاح، کہ نسب والے تو وہ میراث پا لیں گے، فقط وہ رشتہ کہ جو انہوں نے غیر شرعی نکاح سے کیا ہے اس سے میراث نہیں پائیں گے. یعنی یہاں پہ دیکھیں ایک یونس کا فتویٰ آ گیا، ساتھ کیا آ گیا، فضل کا فتویٰ آ گیا، پھر آگے مزید کیا ہے، فضل کے سارے فتوے موجود ہیں سارے کے سارے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو احادیث کی کتب موجود ہیں ان کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جن کے اندر آپ کو قال امام صادق اور قال ابو سے ملیں گی، اور ان کا آپس میں اختلاف بھی ملے گا. تو اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فقط فتویٰ بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط روایت بیان کی جائے، روایت کے الفاظ بیان کیے جائیں، اس کا خلاصہ اور اس سے جو سمجھا ہے فقیہ نے وہ بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا. تو ہم کہیں گے آپ کا یہ اعتراض پھر امام زمانہ کے معذرت جو امام کے زمانے میں جو فقہا موجود تھے، فضل بن شاذاز بنتا ہے کہ آخر وہ کیوں ہر وقت روایت بیان نہیں کرتے تھے، کیوں وہ میراث جیسے مشکل مسائل میں، طلاق جیسے تھے، اور پھر لوگ کچھ ان کے اوپر اعتراض بھی کر دیتے تھے کہ یہ آپ کی اپنی رائے سے ہے، تو انہیں آگے سے بتانا پڑتا تھا کہ بھئی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی رائے سے بیان کریں گے. تو اس کا کیا مطلب، یہ سارا نظام اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ فتویٰ دینے کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے. ایک طریقہ کیا ہے کہ بالکل روایت بیان کر دینا، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جو روایت کا مفہوم ہے وہ بیان کر دیں.
اور یہ سسٹم خود محدثین جو ہیں ہمارے ان کے ہاں بھی موجود ہے، بات یہاں چلتا آ رہا ہے. تو یہ پہلا کیا ہے جواب ہے. پہلا جواب ہے کہ اگر آپ امام صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کے فقہا کو دیکھ لیں، وہ فقہا زرارہ جیسے کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اگر زرارہ جیسے اور محمد بن مسلم جیسے لوگ نہ ہوتے تو میرے نانے کے آثار دین کے وہ مٹ جاتے، یہ سارے کے سارے آثار نبوت ختم ہو جاتے. زرارہ کے بارے میں امام نے فرمایا تھا پر امین ہے. ان کے آپ فتوے دیکھیں کہ وہ تو کسی روایت کو نقل نہیں کرتے، وہ تو سیدھے سیدھا فتویٰ دے دیتے ہیں. کیا یہ کام غلط تھا؟ کیا یہ مت میں عرض کر چکے ہیں کہ خود اس بات کی امام نے اجازت دی تھی کہ دیکھو اگر تم ہمارے کلام کے مطلب اور معنی تک پہنچ جاؤ تو اسے جس الفاظ میں چاہو تم آگے بیان کر سکتے ہو. تو بس یہ توضیح المسائل ہو گئی، دیگر چیزیں ہو گئیں. یہ آپ کے سامنے ہر قسم کی حدیث کو نہیں رکھا گیا کہ جس میں حدیث کا کوئی معنی کوئی لے لے، کوئی مطلب لے لے، جس میں کوئی حدیث ضعیف ہو کوئی حدیث صحیح ہو. ہر قسم کی حدیث کو نہیں رکھا گیا. اگر ہر قسم کی حدیث کو رکھا جاتا تو پھر آپ کو نور نہیں دیا جا رہا، بلکہ نور کے ساتھ ساتھ آپ کو گمراہی یعنی حق اور باطل مکس اپ کر کے آپ کو مکسچر دیا جا رہا ہے. یہ تو آپ فقیہ کا شکر ادا کریں اور اس کے آپ جو ہے وہ احسان مند ہوں کہ جس نے آپ کے سامنے خالص نور پہنچایا ہے. بالکل اس کا خالص جو مطلب تھا، حقیقی مطلب تھا کلام معصوم کا، وہ آپ کو توضیح المثال کی شکل میں دیا ہے کہ جس کے اوپر آپ مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی جو ہے وہ حکم معصوم ہوگا. ہمارے سامنے جو دیگر چیزیں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے کیا نہیں رکھی گئی. جی آوا یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ جو اس دور میں بھی فتاوی دیے جاتے تھے، جو اصحاب معصوم ہوتے تھے وہ بھی فتویٰ جب دیتے تھے تو وہ قال المعصوم کہہ کر فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے طور پر اور اپنی نسبت کے ساتھ وہ فتویٰ دیتے تھے. جیسا کہ آج کل کے فقہا جب توضیح المسائل میں کوئی بھی مسئلہ لکھتے ہیں تو قال المعصوم نہیں لکھتے. اس کی آپ نے وجہ بیان کر دی، چونکہ یہ سلسلہ خود معصوم کے دور میں بھی تھا اور اب بھی اسی انداز سے موجود ہے. تو قبلہ پھر یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ معصوم تک رسائی تھی تو آیا کہ اس وقت بھی اختلاف تھا؟ جس طرح کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتاوی میں اختلاف ہے، تو کیا یہ اختلاف اس وقت بھی تھا؟ جی جی بالکل. یہ اختلاف احادیث میں، احادیث کے جو سمجھنے جی میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی اب آ رہی ہے، جاری رکھیں. جی آ رہی ہے قبلہ آپ کی آواز. یعنی اگر ہم اپنی کتابوں کی طرف چلیں، جو ہماری کتابیں کیا ہیں موجود ہیں ہمارے پاس، ہم ایک کتاب کیا ہے من لا یعذر الفقیہ کیا ہے ہمارے سامنے موجود ہے. یہ میں بھی دکھانا چاہوں گا جیسے آپ کو نظر ہے. بہرحال یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے من لا یعذر الفقیہ کی، ٹھیک ہے، ابن بابوہ قمی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہیں. یہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں اب ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیں یہ محدثین حضرات، خدا ان پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے فقط جو ہے وہ قول معصوم اور روایات لکھی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے حالات میں شیخ طوسی علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں کہ حافظ للاحادیث، کہ وہ احادیث کے حافظ تھے، بصیرا بالفقہ، فقہ کی بصیرت رکھتے تھے، والرجال، اور رجال کے بھی انہیں علم تھا، یعنی علم رجال کو جاننے والے تھے، اور ناقدن الاخبار، روایات کے اوپر نقد بھی کیا پیش کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ فقط و فقط راوی نہیں تھے، وہ فقیہ تھے، رجالی تھے، نقد کرنے والے تھے. اب خود آپ آگے چلے جائیں جناب علی اس کتاب میں، جب خود شیخ طوسی علیہ رحمہ کا مقدمہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی اور اس کی کیا وجہ بنی، کہ میں جو ہے وہ ایک علاقے میں گیا ہوا تھا جو ترک کے علاقے کے پاس ہے، تو وہاں پہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک طبیب اور ڈاکٹر ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام اس نے لکھا ہے من لا یعذرہ الطبیب. ٹھیک ہے، جس کے پاس کیا ہے طبیب حاضر نہ ہو. تو آپ بھی کوئی حلال اور حرام کی کتاب لکھیں کہ جس کا ہم نام کیا رکھیں گے، من لا یعذرہ الفقیہ نام رکھیں گے. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو قبول کیا چونکہ وہ اس کا اہل تھا، اور پھر جو ہے وہ میں نے کیا کی، کتاب لکھی. اب میں نے کیا کیا، روایات لکھی لیکن سندیں ان کی حذف کر دیں اقصد کی. ولم اقصد فیہ، اب یہاں سے عبارت کیا دیکھنے والی ہے، ولم اقصد فیہ، میں اس کتاب میں یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ قصد المصنفین فی اراد فی جمیع ما رواؤ، کہ میں فقط ان روایات کو ذکر کروں گا کہ جو تمام کہ ہیں مصنفین نے نقل کی ہیں، یعنی فقط تمام روایات کو نقل نہیں کروں گا،
بل قصد تو بلکہ میرا یہ پروگرام ہے کہ الا اراد ما افتی بہی، فقط اور فقط انہی روایات کو لکھوں گا کہ جن کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں، اور فقط انہی روایات کو لکھوں گا کہ وَأَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ کہ جن کے میں صحیح ہونے کا حکم لگاتا ہوں، اور فقط وہی روایات لکھوں گا کہ جن کے بارے میں اعتقد فی انہ حجۃ فیما بینی و بین ربی کہ جن کے بارے میں میرا یہ یقین ہے کہ وہ میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہیں۔ یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ جب کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں کون سی روایات لکھ رہے ہیں؟ کیا تمام روایات لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں تمام روایات آپ کو لکھ دے ہی نہیں رہا، میں تو فقط وہ روایات لکھ رہا ہوں کہ جن کے اوپر میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر روایت اور ہوتی ہے، اور کسی روایت کو لے لینا، اس کے مطابق فتویٰ دے دینا، یہ اور ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَأَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ میں ہر روایت نہیں لکھ رہا، فقط وہ روایت لکھ رہا ہوں کہ جس کو میں صحیح قرار دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری روایتیں ایسے ہیں کہ جس کو شیخ طوسی علیہ رحمہ نہیں مانتے۔ تو اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ فقط انہی روایات کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے مطابق وہ فتویٰ دیں گے۔ اور اگر آپ اسی پہلی جلد میں چلے جائیں تو بہت ساری جگہوں پہ کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ کے آپ کو فتاوے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ بھی ملا جذر الفقی سے ہے، اور جلد اول میں ہے 410 اور 409 نمبر۔ یہ روایت کیا ہے؟ جمعہ کے بارے میں۔ اب امام باقر علیہ السلام کی یہاں پہ روایت لکھی، ٹھیک ہے، کہ جمعہ جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، نماز جمعہ، اور اس میں قنوت کے اندر کیا ہوا، اختلاف ہوا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں دو قنوتیں ہیں، ایک قنوت پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے اور ایک دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ یہ روایت لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وَتَفَرَّدَ بِهَذِهِ الرَّوَایَةِ حَرِیث عن زُرَارَہ کہ یہ روایت بڑی الگ قسم کی ہے کہ جو کہ حریث نے کیا زرارہ سے نقل کی ہے، لیکن وَالَّذِي أَسْتَعْمِلُهُ وَأُفْتِي بِهِ کہ وہ چیز اور وہ بات کہ جس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں اور جس کے اوپر مشائخی میرے اساتذہ جن کے اوپر موجود تھے، وہ میرا نظریہ کیا ہے کہ ان القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعۃ وغیرہا کہ یہ جو قنوت ہوتی ہے تمام نمازوں میں، چاہے وہ جمعے کا مسئلہ ہو یا اور مسئلہ ہو، یہ پھر رکعت ثانیہ فقط دوسری رکعت میں ہوتی ہے، اور کب ہوتی ہے؟ بعد القراءۃ وقبل الرکوع، قراءت کے بعد اور رکوع سے پہلے ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ایک روایت لکھی حریث کی، اسے کہا کہ اس روایت میں تو عجیب سی بات ہے کہ رکوع کے یعنی قرات کر لیں، رکوع کر لیں، اس کے بعد کیا ہے آپ کیا کریں، قنوت پڑھیں، اور میں اس کے مطابق کیا فتویٰ نہیں دیتا، میں تو اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ جس کے اوپر میرے مشائخ موجود تھے، میرے اساتذہ کیا موجود تھے۔ اب یہاں پہ کیا فقط قال صادق کہہ کے چھوڑ دیا؟ نہیں، اختلاف کیا روایت سے، اور بالکل روایت سے اختلاف کیا، اور اپنی جو دیگر روایات ہیں ان سے جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق کیا انہوں نے فتویٰ دیا۔ یہ ایک مورد ہو گیا۔ دوسرا میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ آپ بحث میں آ جائیں سجدہ سہو کی بحث میں۔ اب یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو ہے وہ حدیث کیا لکھی 11 نمبر، کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو بعد التسلیم وقبل الکلام ہے، کہ دو سجدہ سہو آپ نماز کے سلام کے بعد کرتے ہیں اور کلام سے پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر نیچے کیا لکھی حدیث صفوان بن مہران الجمال کی لکھی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے سجدہ سہو کے متعلق سوال کیا تو امام نے یہ قانون دیا کہ اذا نقصت فقبل تسلیم اذا نقصت فقبل تسلیم واذا زدت فبعدہ، کہ اگر نماز میں تم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو اور اس کے بدلے سجدہ کر رہے ہو تو پھر سلام سے پہلے کرنا ہوگا، یعنی تشہد پڑھ لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہوگا، واذا زدت اور اگر تم نے نماز میں کوئی چیز اضافہ کیا تو فبعدہ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کے بعد کرنا ہے۔ اب دو روایتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ فإنی افتی بہی فإنی افتی بہی فی حال التقیۃ، یہ جو صفوان کی روایت ہے اس کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں، لیکن کب دیتا ہوں؟ حال تقیہ میں، کہ اگر آپ تقیہ کی حالت میں ہوں تو پھر آپ سجدہ سہو کیا کریں گے؟ سلام سے پہلے کریں گے، اور اسی صورت کے مطابق کریں گے۔ تو اب یہ یعنی امیر المومنین اسلام کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، صفوان کی روایت کو اپنا رہے ہیں، اور وہ بھی حالت تقیہ میں فقط اپنا رہے ہیں، مکمل نہیں اپنا رہے، دو روایتوں میں مکمل اختلاف آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک فقیہ کو پتہ چلتا ہے، فقیہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں اور عامہ کے ہاں امام کے زمانے میں کون سا فتویٰ مشہور تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں تقیہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا اس زمانے میں اہل سنت کا یہ فتویٰ تھا کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے یا سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے؟ یہ کس کو علم ہوگا؟ ہماری جو عوام کہتی ہے کہ ہم روایت کو دیکھیں گے کہ جو اہل سنت اور عامہ کے موافق بھی اسے چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ عامہ کے کیا نظریات ہیں، کیا وہ فقہ حنفی وہاں پہ چل رہی ہے، فقہ شافعی چل رہی ہے، فقہ حنبلی چل رہی ہے۔ آپ تو اپنی فقہ مسئلے کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہو، چاہے جائے کہ آپ 4 فقہوں کے اور مسئلے جانیں گے،
پھر وہ جاننے کے بعد آپ یہ جانیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کون سی فقہ چل رہی تھی کہ جس کے مطابق تکیے کرنا پڑتا تھا، اور پھر اس فقہ کے مطابق سجاد صاحب کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ تھا کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ کون سی روایت ان کے مطابق ہے کہ جسے چھوڑنا ہے، کون سی روایت ان کے مخالف ہے کہ جسے لینا ہے، کون سی روایت حالت تقیہ میں ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ عوام کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ عوام کو نہیں پتہ بھائی، وہ تو اپنے فقہ کے مسئلے کو نہیں جانتے، چاہے جا کے 4 فقہوں کے اور مسئلے کو جانتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور مورد میں بیان کر کے کیا ہے بات کو مکمل کروں گا، یہ پہلی جلد سے کیا ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں روایت بیان ہوئی کہ سورہ جو ہے وہ جمعے کے دن آپ نے کیا ہے نماز ظہر میں کیا پڑھنی ہے، سورہ جمعہ اور منافقین پڑھنی ہے۔ نیچے سے ایک صدوق علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں کہ وقد رویت رخصت فی القراءۃ فی صلاۃ الظہر، کہ ایک روایت یہ بھی وارد کیا ہے کہ نماز ظہر میں جو ہے وہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ قرات جو بھی کریں، یعنی سورہ جمعہ منافقون نہ بھی پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ کو پرمیشن ہے، اجازت ہے بغیر سورۃ الجمعہ والمنافقین۔ لیکن یہ جو روایت ہوئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نماز ظہر میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا استعملها ولا افتي بها، میں اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یعنی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جمعے کے دن نماز ظہر پڑھنے میں اختیار ہے کہ آپ سورہ جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورہ منافقین پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ شیخ رسول اللہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ لا استعملها ولا افتي بها، میں اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر فتویٰ دیتا ہوں تو الا فی حال السفر والمرض وخیفۃ فوت حاجت، فقط ان حالات میں کہ اگر انسان سفر میں ہو، انسان بیمار ہو، یا کوئی اسے خوف ہو کہ کوئی اہم کام کیا اس کا رہ جائے گا، تو پھر اس سے یہ اجازت ہے کہ وہ سورہ جمعہ اور منافقین کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی سفر کی حالت نہیں ہے، کوئی خوف کی حالت نہیں ہے، تو پھر اسے کیا اجازت ہے۔ ایسا شیخ صدوق علیہ رحمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ قیاس کر رہے ہیں؟ قیاس کر کے یہ فاسق اور فاجر بن رہے ہیں؟ نہیں، فاسق اور فاجر نہیں بن رہے، روایات کے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ روایات میں پرمیشن آ گئی، یہ جو روایت ہے کہ آپ کے لیے اجازت ہے، کچھ روایات میں واجب قرار دیا کہ آپ جو ہے وہ فقط سورہ جمعہ اور منافقین ہی پڑھیں گے۔ اب دو روایتوں کا کیا کرنا ہے؟ اب جب فقیہ اس میں تحقیق کرے گا، دونوں کو جم کرے گا کہ ایک روایت دوسرے سے ٹکرا رہی، آپس میں کیا موافق ہیں، تو اس کے مطابق چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری جلد میں چلے جائیں، وہاں پہ بہت ساری روایتوں کو شیخ صدوق علیہ رحمہ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس روایت کے جو راوی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے یہ میرے سامنے کیا روایت ہے کہ اس میں جو ہے وہ نماز مغرب کا ٹائم وہی بتایا گیا جو اہل سنت کے ہاں ہے کہ اگر کیا ٹکیا ڈوب جائے اور آپ نے کیا کچھ کھا پی لیا ہو ماہ رمضان میں، تو نماز کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی اگر بعد میں آپ نے سورج کو دیکھ لیا، لیکن روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ رَوَى زید الشحام عن ابی عبداللہ وَبِهَذِهِ الْأَخْبَارِ اُفْتِي۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ میں انہی روایات کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ نماز کی قضا تو ہے لیکن روزے کی قضا نہیں ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جلدی کر لیے کام۔ ولا افتی بالخبر الذي اوجب علیہ القضاء، اور میں اس روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا کہ جس میں کہا گیا کہ روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ کیوں اس روایت کے مطابق بھی کیوں نہیں فتویٰ آپ دے رہے؟ لأنه روایت سماع بن مہران وکان واقفیا، کیونکہ وہ جو روایت ہے وہ سماع بن مہران کی ہے اور وہ واقفی مذہب کا تھا، اور میں واقفی مذہب کے والے کی روایت نہیں لے رہا، فقط کیا میں شیعہ اثنا عشری مومن کی روایت لے رہا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بھی اس کا مطلب ہے کہ راوی جو آپ کی کتابوں میں ہیں وہ واقفی بھی ہیں، وہ اہل سنت کی بھی ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، وہ دیگر مذاہب کی بھی ہیں، وہ شیش امامیہ بھی ہیں، وہ زیدیہ بھی ہیں، بہت سارے مذاہب کے ہیں۔ تو آپ نے بھی کس کی روایت کو لینا ہے اور کس کی روایت کو نہیں لینا اگر روایات میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اگر روایات میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو آپ کیا بخاری کی روایت کو لے لیں گے یا زرارہ کی روایت کو لیں گے؟ آپ کے پاس ساری کتابیں حدیثی کی موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ راوی کا مذہب کیا ہے۔ تو کیا ہمارے مومنین کو یہ پتہ ہے کہ راویوں کا مذہب کیا ہے، کون راوی کس مذہب پہ تھا، کس کا کیا کردار تھا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ سماع بن مہران کون ہے اور دوسرا سماع کون سا ہے، یہ زید شہام کون ہے اور حریز اور زرارہ کون لوگ ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا پتہ ہے ان لوگوں کو؟ جب کچھ بھی نہیں پتہ تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور جلد دوم سے کیا روایت سنتے جائیے کہ اب اس میں شیخ صدوق رحمہ پھر اشکال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ام الخبر الذی روی فی من افطر یوم شہر رمضان متعمدا، کہ وہ روایت کے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کے کیا روزے کے افطار کرے گا اس کے اوپر تین کفارے ہیں، اور کچھ روایت کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر ایک کفارہ ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ فإنی افتی بہ، میں اسی روایت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، لیکن کہاں پہ؟ فی من افطر بجماع محرم او بطعام محرم، کہ جو جماع محرم کے ساتھ روزے کو توڑے یا ایک حرام کھانے کے ساتھ توڑے تو پھر اس کا کیا ہے 3 کفارے ہوں گے، وگرنہ 3 کفارے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے پاس ایک اور روایات ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں، اور روایت کیا ہے ابی الحسین الاستی کی روایات ہیں، اور یہ کیا ہے محمد بن عثمان العمری نے ان روایات کو نقل کیا ہے، تو لہٰذا وہ روایات زیادہ میرے نزدیک پختہ ہیں، زیادہ اہم ہیں، میں انہی کے مطابق فتویٰ دوں گا، اس کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا خلاصہ یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو 1-2 جلدوں سے دکھایا، چوتھی جلد میں آپ چلے جائیں اگر کتاب المیراث وغیرہ میں تو وہاں پہ آپ کو پوری باتیں ایسے ملتی ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ جب پورا باب باندھ رہے ہیں تو وہاں سے قال امام صادق سے شروع ہی نہیں کیا، سیدھا توضیح المسائل کی طرح اوپر ہیڈنگ کیا بنائی کہ کیا زوج اور زوجہ کی کیا میراث ہوگی اگر اس کے بھائی بھی موجود ہوں بہنیں موجود ہوں، نیچے اذا مات الرجل، جب ایک بندہ مر جائے اس کی ایک بیوی ہو بھائی ہو، یہاں سے فتویٰ لکھا، دوسرا فتویٰ لکھا، تیسرا، یعنی پورا 1.5-2 صفحوں پہ انہوں نے کوئی روایت نہیں لکھی، پورے کے پورے کیا فتاوے لکھے، اس کے بعد پھر کیا روایات لکھی، پھر روایات کے اندر اپنے استدلال کیا، پھر کسی کو رد کیا، کسی کو انکار کیا۔ تو بس اپنی بات کو کیا میں مختصر کروں کہ اگر آپ احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہت سارے ایسے موارد موجود ہیں کہ جہاں پہ روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، روایات کا مفہوم آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو فقط من لا یحضر الفقیہ دکھائی ہے، اگر آپ الکافی میں چلے جائیں کلینی کی، اگر آپ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتابوں میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو محدثین ہیں انہوں نے فقط یہ روایات کی کتابیں لکھی ہیں؟ پہلی بات، انہوں نے جو روایات کی کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے فتویٰ لکھے، فتووں کے اوپر اپنا استدلال اور دلیل بھی لکھی۔ اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ان محدثین کی فقط کتابیں فتاوی کی موجود ہیں تو بالکل ان کی فتاوی کی کتابیں موجود ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی پوری کتاب توضیح المسائل کی طرح المقنع موجود ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کوئی روایت نہیں لکھی، فقط کہتے ہیں روایت کیا ہے، فتاوی لکھتے ہیں۔ ہاں بعض جگہوں پہ کہتے ہیں کہ روی یہ روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر جو انہوں نے فتاوی لکھے ہیں آپ سافٹ ویئر میں سرچ کر رہے ہیں کہ وہ حدیث سے ہٹ کے ہیں۔ حدیث سے ہٹ کے کیا مطلب کہ حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں، ان کے الفاظ کچھ اور ہیں، مطلب معنی حدیثوں والا ہے لیکن الفاظ حدیث والے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے کہ جیسے آپ عربی والے توضیح اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس کے الفاظ سرچ کریں تو وہ الفاظ بالکل روایات کا مفہوم۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کیا فتوی کی کتاب نہیں لکھی، ان کی فتاوی کی کتاب موجود ہے، النہایہ کتاب موجود ہے کہ جس میں انہوں نے فقط فتاوی لکھی ہیں توضیح۔ 5ویں تیسری جو صدی کے فقہا اور محدثین ہیں ان کی فتاوی کی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے جو کتب اربع لکھی اس میں بھی انہوں نے اپنے فتویٰ صادق کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کہیں کہ بھئی جو بندہ بھی توضیح المسائل کی طرح فتویٰ لکھے اور قال امام صادق نہ لکھے وہ فاسق اور فاجر ہے، تو پھر آپ کے جو کتب اربع لکھنے والے ہیں سب فاسق اور فاجر ہیں۔ شیخ طوسی فاسق اور فاجر ہیں، شیخ صدوق فاسق اور فاجر ہیں۔ ابھی تو میں نے وسائل الشیعہ آپ کو نہیں دکھائی، وسائل الشیعہ میں کتنے انہوں نے استدلال کیے ہیں، کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے فتوے دیے ہیں، ہر باب کے شروع میں انہوں نے ہیڈنگ بنا کے اپنا فتویٰ دیا ہوا ہے، پھر نیچے وہ روایات اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ پھر سارے لوگ جو قال امام صادق کے بجائے صفحے جو ہے وہ کتب اربع میں کالے کر رہے ہیں اپنے فتوے لکھ کے اور اپنی فتاوی کی الگ کتب توضیح المسائل کی طرح لکھ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ آپ کے مطابق فاسق اور فاجر ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ جو بندہ بھی فتویٰ لکھے توضیح المسائل کی طرح معصوم کے قول کا روایت کا حوالہ نہ لکھے وہ فاسق اور فاجر ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ آپ کے کتب اربع آپ کے محدثین سب فاسق اور فاجر ہیں اور آپ دین فاسق اور فاجروں سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ دین فاسق اور فاجروں سے لے رہے ہیں تو پھر کیا فرق ہے کہ آپ ابو حنیفہ سے دین لے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ سے دین لے لیں، آپ بخاری سے دین لے لیں، کس سے آپ دین لو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم جب بخاری والے سے دین نہیں لیں گے، ہم اس سے دین نہیں لیں گے، ہم ان سے دین لیں گے؟ بھئی جب یہ بھی آپ کے مطابق فاسق ہیں وہ بھی فاسق ہیں تو آپ کہاں پہ جا رہے ہیں بھائی؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں، لکیر کے فقیر نہ بنیں کہ بعض کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ پوری روایت نقل کی جاتی ہے، بعض کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ روایت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اور مکتب تشیع کے بچے کو یہ علم ہے کہ قیاس اور ذاتی رائے حرام ہے تو یہ ہمارے فقہا کو بھی معلوم ہے۔ ان فقہا نے اصول فقہ کی کتاب لکھ کے پورے باب لکھے ہیں کہ قیاس فعل حرام ہے، ذاتی رائے فعل حرام ہے۔ ان آپ اور ہم سب سے بڑھ کے ہیں، جب وہ ہم سب سے بڑھ کے ہیں تو پھر آپ کیوں ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں؟ اگر آپ جو اصول بناتے ہیں میرے خیال میں قبلہ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ریکنیکٹ ہو رہا ہے۔ جی قبلہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میری بات کہاں پہ کٹی؟ جی آپ بیان کر رہے تھے فقہا کے متعلق
کہ اگر فاسق و فاجر سے دین لینا ہے تو پھر فقہا کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ فقہا اپنی ذاتی رائے سے اپنی قال المعصوم نہیں کہتے، تو یہ فقہا بھی گزرے ہیں کہ جو قال المعصوم نہیں کہتے تھے بلکہ اپنی نسبت سے فتویٰ دیتے تھے۔ جی جی بالکل، یہ فقط اس وجہ سے عوام کے ذہن میں ڈالا گیا کہ دیکھو جی محدثین جو تھے اور جو پرانے فقہا تھے، زرارہ، فضل بن شاذان، جو معصوم کے زمانے کے تھے، وہ فقط فتویٰ دیے کرتے تھے روایت بیان کر کے، اور جو آج کل کے فقہا ہیں سید سیستانی وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ توضیح المسائل لکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کو معصوم کے کلام سے دور کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی سادگی اور پروپیکنڈا ہے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھو بھی آپ کتب اربع کھول کے دیکھیں، کیا وہاں پہ فتاوی نہیں ہے؟ کیا شیخ صدوق اور شیخ توسی الرحمہ کی فتاوی کی کتب نہیں ہے توضیح المسائل کی طرح؟ کیا معصوم کے زمانے کے زرارہ اور فضل بن شادان کے فتاوی نہیں لکھے ہوئے ہماری کتابوں میں؟ بھئی یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو لکیر کا فقیر بننا ہے، وہی لفظ ذکر کرنے ہیں، جب خود معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کے مفہوم تک پہنچ چکے ہو تو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہو۔ محمد بن مسلم نے باقاعدہ پرمیشن لی تھی کہ ہم الفاظ زیادہ بھی کر دیتے ہیں، تھوڑے بھی کر دیتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ تو بس خلاصہ کلام کیا کروں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قال معصوم اور روایت کا خلاصہ لکھ کے ذکر کریں کہ روایت کا حوالہ دیے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے، تو یہ حرام کام پھر آپ کے تمام محدثین نے کیا ہے۔ نہ فقط تمام محدثین نے کیا بلکہ زرارہ، فضل بن شاذان اور یونس بن عبد الرحمن، ان سب لوگوں نے کیا ہے۔ جب ان سب لوگوں نے کیا ہے تو یہ سارے فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق اور فاجر ہو جائیں گے تو آپ کے دین کی چھٹی ہو جائے گی کہ آپ دین فاسق اور فاجروں سے لے رہے ہیں۔ یعنی یہ اس کا آپ خود سوچیں، آخری نتیجہ دے کے بات مکمل کرتا ہوں۔ جو بندہ یہ سوچ پیدا کر رہا ہے وہ حقیقت میں لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ الہاد ایک ہے، اور ایک الہاد اس طرح سے ہے کہ علماء اور فقہا سے دور کریں اور لوگوں کہیں کہ دین ہی سارا کیا فاسق اور فاجروں کا ہے۔ ان سب کو پتہ نہیں ہے، یعنی جو باقاعدہ نجف اور قوم میں پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ سارے جاہل ہیں اور سارے لوگ قیاس کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے۔ تمہیں جو پتہ ہے، آپ کو تو حدیث کی کتابوں کے نام تک نہیں پتہ، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حدیث کی کتابوں میں کتنے فتاوی موجود ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، تو کیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ کم از کم بہتان لگانے سے پہلے، تہمت لگانے سے پہلے کچھ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ جی آقا۔ خوب قبلہ، چونکہ وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا، اب ہم کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ یہ جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں، جب ان کو ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے تو پھر وہاں سے وہ یو ٹرن لگاتے ہیں اور پھر ایک اور دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ چونکہ اندھا جو ہوتا ہے نا، اس کو جب کچھ نظر نہیں آتا وہ ادھر ادھر صرف فقط ہاتھ مارتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بلاخر کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ لگ ہی جائے گا۔ اب ان کا بھی یہی کام ہے۔ ابھی ہم نے ان کی بات کا جواب دیا کہ آپ نے گزشتہ سیشن میں اعتراض کیا تھا کہ یہ قال معصوم کہہ کر وہ روایت ساتھ مینشن کرتے ہیں، پھر نیچے آ کر وہ وہاں سے اپنا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اوپر حتماً وہ روایت کو مینشن کرتے ہیں۔ لیکن آج کے فقہا جو ہیں وہ روایت کو مینشن نہیں کرتے، فقط اپنی ذاتی رائے، جو ان کے بقول اپنی ذاتی رائے اور قیاس، حتیٰ کہ انہیں قیاس کا بھی نہیں پتا کہ قیاس ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے۔ آج پھر دوبارہ نئے اعتراضات کے ساتھ آئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہیڈنگ دے کر اس کے نیچے احادیث لائے ہیں۔ یعنی آپ نے جو بھی بیان کیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہو گئے یا دیگر فقہا ہو گئے، شیخ توسی ہو گئے، یہ فقہا جب نیچے اپنا فتویٰ مینشن کرتے ہیں تو اوپر احادیث لے کر آتے ہیں۔ آپ کم از کم دلائل دینے میں تو انصاف کریں۔ یہ برادر نے اعتراض کیا ہے جی کہ وہ حدیث مینشن کرتے تھے۔ دیکھیں انہوں نے غور نہیں کیا، میں نے ان کو چیزیں دکھائی ہیں۔ فضل بن شاذان کے جو فتاوی دکھائے ہیں وہاں پہ کہاں پہ حدیث ہے؟ میں ان کو دوبارہ کیمرہ کیا ہے آپ کو گھما کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ میرے سامنے کیا ہے، پوری میں نے میراث، کتاب الميراث آپ کھول لیں، الکافی کی جلد نمبر 7 میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو فضل کے فتاوی، قال الفضل، ٹھیک ہے، عن یونس قال، یہ یونس کا فتویٰ ہو گیا، یہ فضل کا فتویٰ ہو گیا۔ اب یہ جو فضل کا فتویٰ چل رہا ہے آگے 2 صفحوں تک، کہاں پہ اس کے درمیان روایت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی، اوپر جو روایت ذکر کی ہے وہ ان کے فتوے کے خلاف ہے، اس میں اور بات ہے، ان کا فتویٰ کیا اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غور سے دیکھیے، انہیں کہیں کہ ذرا غور سے دیکھیے اور کھول کے دیکھیے کتابوں کو، گھر جا کے دیکھیے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، زرارہ کے جو فتویٰ کیا ہے نقل کیا، ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، باب کا عنوان اور ہے، حدیثیں اور ہیں، ادھر سے روایت نہیں ہے، یہ سیدھا کیا ہے، زرارہ کیا ہے، زرارہ پورا استدلال کر رہے ہیں۔ اچھا اگر زرارہ جو روایت میں کرتے تو اگلا بندہ اعتراض کیوں کرتا؟ اگلا بندہ زرارہ کو کیوں کہتا ہے کہ تقول ھذا برأیک؟ اگلا بندہ جو زرارہ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ اپنی رائے کے مطابق کہہ رہے ہو، آگے زرارہ کو اس سے کیوں سنانی پڑتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اگر میں اپنی رائے سے کہوں تو میں فاجر و فاسق بن جاؤں گا؟
ٹھیک ہے. تو جب زرارہ اگر روایت کو مینشن کرتے، بریکٹ لگاتے، تو اگلے بندے کا اعتراض کیوں بنتا کہ ہاذا برائے کا کیا یہ آپ کی رائے کے مطابق ہے. یعنی آپ انصاف کریں کہ آپ کم از کم پڑھیں. میں نے وسائل الشیعہ کی بات ابھی تک نہیں کی، وسائل الشیعہ نہیں دکھائی آپ کو. وسائل الشیعہ میں ٹھیک ہے اوپر ہیڈنگ اور نیچے روایات ہیں، لیکن اگر میں ہیڈنگ اور روایات آپ کو دکھاؤں تو ہیڈنگ میں اور چیز ہے، روایات میں اور چیز ہے. روایات میں ہے کہ غسل کرو، فعل امر ہے، اور ہیڈنگ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ غسل کرنا مستحب ہے. اسی طریقے سے مان لا کے پورا باب میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں ہے اوپر عنوان بند ہے، نیچے کوئی روایت ہی نہیں لکھی، سیدھا کی سیدھا کیا ہے وہ شروع کر دیے جو ہے وہ میراث کیا شروع کر دی وہاں پہ. یہ فرض کریں یہ میں آپ کو دکھاؤں. ہاں یہ باب نمبر کیا ہے 637 ہے، میراث الزوج و زوجۃ. یہ کہاں پہ روایت ہے؟ یہاں پہ الزامات تو پوری توضیح المسائل کی طرح یہ ساری چیز چل رہی ہے. کوئی روایت ہے اوپر؟ ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چل رہی ہے ایسی. ٹھیک ہے نیچے جو روایات لکھی ہیں ان سے بھی شیخ طوسی اختلاف، شیخ صدوق میں اختلاف کر رہے ہیں کہ میں ان روایت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، میں دوسری روایت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. اچھا اگر آپ کو یہاں پہ اعتراض ہے نا تو میں آپ کو پھر کتابیں دکھاتا ہوں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی المقنع کتاب دکھاتا ہوں، شیخ طوسی کی فتویٰ کی فقط کتاب دیتا ہوں، النہایہ فی مجرد الفتاوی. اس کا نام ہی کیا ہے؟ فقط فتوے ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے تو میں اس برادر کو دکھا دیتا ہوں کہ شیخ طوسی اور شیخ صدوق کی جو فتویٰ کی کتابیں تھیں توضیح المسائل کی طرح، وہ آپ دیکھیں. اس میں تو آپ کو حدیث ملے گی نہیں، حدیث کسی جگہ پہ ملے گی جس طرح کہ آپ کو منہاج میں اور عروۃ الوثقیٰ جو عربی کی کتابیں توضیح ہیں کہیں کہیں پہ آپ کو حدیث ملتی ہے، وگرنہ سارے کے سارے وہاں پہ کیا ہیں خلاصے کیا ہیں موجود ہیں. یہ جو افراد تقلید پہ اعتراض اور اشکال کر رہے ہیں در حقیقت یہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا ہے کسی سے. ٹھیک ہے جو منکرین تقلید ہیں جو سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، اللہ یاری صاحب جیسے وہ حسنین کاظمی وہ مرجعیت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، ان کو مرجعیت کا پتہ تک نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نہ املا درست ہے نہ تلفظ درست ہے، یہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے عالم کل ہے. لیکن اگر ہم انہیں روایات وغیرہ دکھاتے ہیں اور حدیث سے دکھاتے ہیں تو اب یہ برادر کمنٹ سیکشن میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی بات تو آپ نہ کریں، وہ آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے. اچھا جی ماشاءاللہ، 2 سوال رکھ رہا ہوں، ان کا سیدھا سا جواب قرآن و حدیث سے چاہیے، قیاس سے نہیں. پہلے تو آپ ہمیں قیاس کی خود تعریف کر دیں اور بتائیں کہ کون سی چیز ہم نے قیاس سے کی ہے. ایک جملہ ہمارے آغا صاحب کے کلام میں سے نکالیں جو آغا صاحب نے قیاس کیا ہو، ایک جملہ نکالیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں دیں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو. اس کے بعد یہ آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں آپ سے 2 سوال کر رہا ہوں. یہ وہی ہیں جو پچھلے ہمارے سیشن میں کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، قال المعصوم کہا جاتا ہے. آج جب ان کو ہم نے وہ دکھا دیا ہے، قال زرارہ دکھا دیا ہے، قال یونس دکھا دیا ہے، تو اب وہاں سے یہ یوٹرن لے کے اگلے سوال کی طرف آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پہلا سوال، کیا تقلید واجب ہونا دین کا حصہ ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے، دوسرا ہم بعد میں لیتے ہیں، یا نہیں. پہلا سوال دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ آپ کے سامنے دیکھیں، میں اس وقت آپ کو سید سستانی کی منہاج الصالحین، اگر میں عبارت دکھاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں خلاصہ کر کے آپ کو کیا مطلب بیان کر دیتا ہوں. تقلید کا باب کھولیں سید سستانی کی فتاوی کی کتاب منہاج الصالحین سے. سید سستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو حکم شرعی کا واقعی علم ہو جاتا ہے تو نہ آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہے نہ آپ کو تقلید کی ضرورت ہے. پہلی بات ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ تقلید دین کا حصہ نہیں ہے. اصل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو شریعت کے مطابق اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی، آپ کے پاس امام زمانہ کی ملاقات نہیں ہو رہی کہ آپ امام زمانہ سے احکام لے رہے ہوں. اب آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس یہی روایات ہیں نا کہ جس کے اندر واقفی مذہب لوگوں کی روایات بھی ہیں، جس کے اندر شیخ صدوق شیخ طوسی علیہ رحمہ اختلاف کر رہے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ تہذیب اور استفطار میں کوئی کہتے ہیں، اور حر عاملی شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیخ جو صدوق ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے یہاں پہ غلط کہا ہے، انہوں نے اشتباہ کیا، یہ بات بنتی نہیں ہے، انہوں نے روایت کا معنی درست نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو سب کو دکھاؤں گا کہ محدثین کیا اختلافات تھے، اور پھر خود معصوم کے زمانے میں راویوں کے کیا اختلافات تھے، 2-3 راویوں کا اختلاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ آپ نے حکم معصوم کے مطابق عمل کرنا ہے. تو سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو حکم معصوم کا علم واقعی ہو گیا، یا امام زمانے سے ملاقات ہوگی یا آپ پر وحی نازل ہوگی، تو کسی قسم کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بات مکمل ہوگی. دوسری بات، اگر آپ کے امام زمانے سے ملاقات نہیں ہے اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں تمام لوگوں کا اتفاق بھی نہیں ہے، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، شراب حرام ہے، اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اتفاقی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. بھی سب کا اتفاق ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 17 رکعتیں، اس میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل کیا ہیں، سب کیا اتفاقی ہیں. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز، اگر وہ مسئلہ کیا ہے امام زمانہ سے بھی آپ نے نہیں سیکھا، وہی بھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ مسئلہ اہل تشیع کے فقہا کے درمیان اتفاقی بھی نہیں ہے، ضروریات دین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے سامنے 2 رستے بچتے ہیں. پہلا رستہ کیا ہے کہ آپ خود روایات پڑھیں،
آپ خود روایات میں تحقیق کریں، پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پہلے رستے کی طرف آ جائیں، آپ تقلید نہ کریں، روایات پڑھیں، تو یہ بھی رستہ موجود ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ نے تقلید کرنی ہے؟ آپ روایات پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ لیکن یہاں پہ مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ آپ کے اندر روایات پڑھ کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک روایت کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ واقفی ہے، شیخ توسی علیہ رحمہ اسی روایت کو لے رہے ہیں کیونکہ جی وہ فلاں روایت کے مطابق ہے، وہ سنت کے مطابق ہے۔ اب اس میں آپ کیا کریں گے جب فقہا کا اختلاف ہو جائے گا؟ آپ کیا کریں گے کہ جب اختلاف ہو جائے گا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہیں گے کہ دوسری دفعہ جو دھونا ہے وضو میں، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو امام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ وضو میں دھونا رکھا اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ جو رکھا، یہ جو دوسری دفعہ رکھا ہے، یہ جو امام نے جملہ کہا تھا یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی اللہ نے تو ایک دفعہ رکھا اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ بڑھا دیا، یعنی اللہ کی حد جو تھی اس کے پر رسول تجاوز کر رہے ہیں۔ کیا ایسا رسول کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے نکلیں؟ کچھ فقہا کیا سمجھتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ایک رکھا، رسول خدا نے دوسری دفعہ اس کے اوپر بڑھا دیا، یعنی رسول کے پاس وہ کر سکتے ہیں، جب دوسری دفعہ بڑھا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کئی روایات ایسی رکھ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ اذان میں کہتے ہیں 12 دفعہ اللہ اکبر ہے، ان روایات کا آپ کیا کریں گے؟ اچھا، بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے غلط ترجمہ کریں گے۔ اچھا، پھر آپ کو تو فقط ان 4 کتابوں کے روایات کے نام یاد ہوں گے، باقی جو روایات کی کتاب ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتاب من لا یحضر الفقیہ لکھی تو شروع میں لکھ دیا کہ میں تمام روایتیں نہیں لکھ رہا، اس میں تمام کی تمام روایتیں نہیں لکھوں گا، فقط وہ روایتیں لکھوں گا جن کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے الکافی میں چلے جائیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام روایات نہیں لکھ رہا۔ تو آپ کے پاس کیا تمام روایات موجود ہیں جن کا مطالعہ کر سکیں؟ کیا تمام روایات کے ترجمے کا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یونس بن رحمان کا اور فضل بن شادان کا یہ جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کے پیچھے وجہ کیا بنی ہے؟ آپ اس کے مطابق کیا تحقیق کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، آپ فقیہ ہیں۔ اگر آپ کسی مترجم پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں سب چیزیں خود روایات سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تیسرا آپشن ہو گیا، خود روایات سے سمجھیں۔ اور روایات سے سمجھنا نیم ملا حکیم نہ ہو کہ ایک روایت کو معصوم نے خود فرمایا ہے کہ ہماری کلام میں عام خاص ہے، مطلق مقید ہے، تو آپ تمام روایات کو سمجھیں۔ کتب اربع کی روایات پہ لے کر ہیں، علل و شرائع کی روایات پہ لے کر ہیں، وسائل الشیعہ کی روایات لے کر ہیں، بصائر و درجات کی روایات پہ، سب کتابوں کی روایات لے کر ہیں، پھر آپ نکالیں وہاں سے مفہوم۔ اگر ٹکرا رہی ہیں تو کیسے سوال کرنا ہے؟ اگر آپ روایات سے جی 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 میں ان کے لیے پھر ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا اگلا سوال لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی تقلید نہیں کرنی ہم خود روایات کو سمجھیں گے اور وہاں سے اپنا مسئلہ اخذ کریں گے۔ تو ان سے ایک سوال یہاں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کے خود جو دوسرا سوال کیا اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک بچی جو ابھی 9 سال کی ہوئی ہے اور تازہ جو ہے وہ سن بلوغ کو پہنچی ہے، اب اس کے اگر اس کو شرعی مسائل درپیش آتے ہیں تو وہ کیا کرے گی؟ وہ جا کر حدیث کا مطالعہ کرے گی، سمجھے گی، تمام کتب حدیث کو دیکھے گی، پرکھے گی اور اپنا مسئلہ اس میں سے نکالے گی۔ یہ سوال ہم ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا اس وقت کیا فریضہ ہے کہ ایک 9 سال کی بچی کو ابھی جو ہے وہ تازہ بالغ ہوئی ہے، وہ اب اپنے مسائل کے لیے کس کی طرف رجوع کرے گی؟ چونکہ مجتہد کی تکلیف تو نہیں کرنی، حرام ہے، چونکہ وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ آپ کی طرف آ جائے تو آپ کو 2-3 کتابوں سے زیادہ کا نام پتہ نہیں ہے۔ جی ایک میری طرف سے سوال بھی لے لیں۔ اب بھی جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اختلاف کیا کہ سجد صاحب کب کر رہے ہیں، سلام سے پہلے کر رہے ہیں، سلام کے بعد کرنے، 3-4 قسم کے روایات ٹکرا رہی ہیں۔ تو آپ آیا شیخ صدوق کے ساتھ ہیں یا شیخ؟ ایک یہ سوال بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا سوال بھی ان کے ضمن میں یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے وہ جو روزے کی قضاء والے مسئلے میں جو ہے وہ شہام قضا نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ کس روایت کو آپ لے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے وہ جو فضل بن شادان کا اور یونس کے اختلاف تھا میں کہ بھائی اور اگر بھائی کا بیٹا موجود ہو تو کس کو میراث ملے گی، اس میں جو اختلاف ہے آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ آپ خود بتا دیجئے روایات سے سمجھ کے۔ تو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ فقیہ ہیں، بسم اللہ۔ کون کہتا ہے کہ تقلید کرنی ہے؟ بھائی فقیہ بنے، سمجھیں، کوئی آپشن ضروری نہیں آپ کے لیے۔ جی دوسرا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب کا میرے خیال میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، دوبارہ وہ آتے ہیں، پھر ہم رانا صاحب کے جو ہیں وہ سوالات لیتے ہیں دوبارہ۔ رانا محمد علی انصر صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ سیشن میں بھی سوالات کیے تھے، آ گئے ہیں قبلہ میں۔ جی قبلہ، ہم ان کا دوسرا سوال لے رہے ہیں، ہم اس برادر کا، چونکہ یہ ہمارے رانا صاحب بہت ہی ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ان سے،
تو نہایت ادب احترام سے ہم نے ان کی خدمت میں کچھ سوالات رکھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ہے نا جوابات سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے. دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا سوال مجتہد بننے کا یہ اصول میں سے ہے کہ مفتی مر گیا فتویٰ مر گیا. یہ واضح قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر مجتہد کے فتویٰ حدیث کا خلاصہ ہیں، حدیث کا نور ہیں، تو اس مجتہد کے فوت ہونے کے بعد کوئی نیا بندہ اس کی تقلید کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے پھر یہ خود ضمیمہ لگا رہے ہیں کہ اب ہیرا پھیری نہیں کریے گا. ایسا نہیں کہ یہ اصول مجتہد بننے کا مفتی مر گیا فتویٰ مر گیا، یہ بہانہ نہیں بنانا کہ آنے والے زمانے میں نئے مسائل کا کیا کرے گا. یہ آپ نے بہانہ نہیں بنانا، ہیرا پھیری نہیں کرنی بقول رانا صاحب کے. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اصول کس نے لکھا ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، کس نے لکھا ہے؟ مجھے حوالہ نہیں، ریفرنس ہے. آیت اللہ سید سیستانی ان کے مطابق آپ میت کی تقلید کر سکتے ہیں. آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنے جواب کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. آپ کی آواز ٹھیک نہیں، اپنے جواب کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا قبلہ. جی اب جواب کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے، اسی جواب کو دوبارہ ریپیٹ کریں. پہلا یہ سوال ہے کہ یہ کس نے لکھا اور کون سی روایت ہے معصوم کی کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ؟ کون سے معصوم کا یہ کلام ہے؟ آپ مجھے بھیجیے، مجھے تو نہیں ملا. کس معصوم کی یہ حدیث ہے؟ ایک بات. دوسرا، کون سے فقہا ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ میت کی تقلید پہ باقی نہیں رہ سکتے؟ آیت اللہ سید سیستانی اور دیگر جو مشہور فقہا ہیں سب کہتے ہیں کہ آپ میت کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کے یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ جو میت مجتہد تھا وہ عالم ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی تقلید پر باقی رہیں. بہت سارے لوگ اب بھی نجف اشرف میں ہیں جو سید خوئی کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید پہ باقی ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سید خوئی ہمارے نزدیک عالم ثابت ہیں. بلکہ آیت اللہ اسحاق الفیاض جو ہمارے استاد بھی ہیں درس خارج کے، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ آپ اب بھی شیخ طوسی کی تقلید کر کہ آپ اب بھی جو ہے وہ شیخ طوسی اور شیخ صدوق کی تقلید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تقلید ابتدائی آپ کے لیے جائز ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو موجودہ فقہا ہیں وہ ان کی نسبت سے زیادہ عالم ہیں اور زیادہ علم والے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے ایک استاد شیخ مفید تھے یا ایک دو اور استاد تھے، انہوں نے ان سے استدلال سیکھے اور آگے چلے. اسی طریقے سے شیخ صدوق کے کچھ اساتذہ تھے. آج کل کے فقہا شیخ طوسی کا استدلال بھی دیکھ رہے ہیں، شیخ مفید کا استدلال بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ صدوق کا استدلال بھی دیکھ رہے ہیں. سب کے سب استدلال دیکھ رہے ہیں. یعنی آج کا جو ایک فقیہ ہے اس کے سب استاد ہیں، اس کے 10-15 استاد ہیں. اور اس زمانے کا جو فقیہ تھا اس کا 1 یا 2 استاد تھے. تو جو 10-15 اساتذہ سے پڑھ رہا ہو اس کا علم جو ہے، اس کی دقت کلام، اس کی تحقیق وہ زیادہ ہوتی ہے. چیز ہے کہ اس زمانے کے لوگ کہ جب پوری کتابیں بھی میسر نہیں ہوتی تھی ہر کسی کو، ہر کسی کا استدلال بھی ہر کسی کے سامنے نہیں پہنچتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ میت کی تقلید کریں، ابتدا سے شیخ طوسی کی تقلید کر رہے ہیں، شیخ صدوق کی کر لیں. لیکن آپ کو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ اگر مسئلہ میں اختلاف آ گیا تو اختلاف مسئلہ کی صورت میں آپ کو عالم کی طرف جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے کہ جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ابھی کے فقہا آ رہے ہیں، علم زیادہ ترقی کر گیا، دقت ہو گیا، اساتذہ بڑھ گئے ہیں، سب سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ان کی دقت اور علم میں یہ زیادہ ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ آپ نے کہاں سے اصول نکال لیا کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ؟ یہ کہاں سے اصول نکالا؟ ہمارے فقہا تو ایسا نہیں کہتے. ہاں چند ایک فقہا ہیں، چند ایک فقہا ہیں، سنا ہوگا ہاں اللہ یاری صاحب سے سنا ہوگا. ہاں سب فقہا ایسے نہیں ہیں، چند ایک فقہا ہیں کہ جن کے ہاں یہ ہے کہ جو مفتی مار گیا تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے، آپ اس کی تقلید باقی کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک مشکلات یہی پیش آتی ہیں کہ جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو نئے مسائل پیش آتے ہیں، جو نئی تحقیقات پیش آتی ہیں، تو اس میں فقیہ کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں کہ اپنا فتویٰ چینج کرتا تھا. ابھی میں نے آپ کو وہ روایات نہیں دکھائیں کہ امام زمانہ کے امام صادق اسلام کے دور کے موجود قاضی تھے، وہ کس طریقے سے اپنے رائے بدل لیتے تھے کہ ان کو جب آگے نئی روایت پتہ چلتی تھی، نیا استدلال پتہ چلتا تھا تو رائے بدل جاتی تھی. شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب لمہ میں آپ سب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے. اسی طرح سے سید سیستانی کی جو کتاب منہاج الصالحین ہے، پرانی منہاج الصالحین، نئی منہاج میں کس طرح سے ان کے فتوے تبدیل ہوئے ہیں. مطلب کیا کہ جو نئے فقہا ہوتے ہیں وہ آپس میں اب ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دلائل دیکھتے ہیں. تو معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، غیر معصوم ہے. تو ان کے علم میں ترقی ہوتی ہے، ان کے آراء اور فتاوی بدلتے ہیں، حدیث جو سمجھنے کا فن ہے وہ ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو میت تقلید ہوگا اب وہ تو موجود ہے نہیں،
جو نئے فقہا ہے انہوں نے دلائل دیے, انہوں نے حدیث کو ایک طرح سے سمجھا, وہ کس طریقے سے اس میں دفاع کرے گا. تو یہ ایک مشکل پیش آتی ہے. اس مشکل کی وجہ سے کیا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ آپ میت کی تقلید نہ کریں. وگرنہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ فقہا, چند ایک فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ میت کی تقلید نہیں کر سکتے, وگرنہ موجود فقہا سید سیستانی, اسحاق الفیاض, سب لوگ کہتے ہیں کہ میت کی یا تقلید بقائی جائز ہے یا تقلید ابتدائی بھی کیا جائز ہے آپ کے لیے. یہ سوال پوچھنے والے خود چونکہ انجماد کا شکار ہیں, نہ یہ خود ارتقاء چاہتے ہیں نہ اور مذہب میں ارتقاء ہوتا دیکھنا پسند کرتے ہیں, اس لیے اب یہ دوبارہ سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے آسان سے سوال کو گھمائے نہیں, کون مجتہد کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ یہ بتائیں تقلید واجب ہونا دین کا حصہ ہے یا نہیں, ہاں یا نہ ہمیں جواب چاہیے. یہ ماشاءاللہ دوبارہ انہوں نے استفتاح کیا ہے. جی دوبارہ آپ سوال کریں, کٹ گئی تھی آواز. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے الجھائے نہیں کہ فلاں مجتہد کیا کہتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقلید کا واجب ہونا دین کا حصہ ہے یا نہیں, ہاں یا نہیں, یہ جواب دیں. ہاں یا نہیں میں جواب اس کا نہیں ہے, تفصیلی جواب ہے. اگر آپ روایات سے سمجھ سکتے ہیں, امام زمانہ سے آپ کا رابطہ ہے, تو پھر تقلید آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تقلید پھر دین کا حصہ نہیں ہے. نہ آپ کا امام زمانے سے رابطہ ہے, نہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, نہ آپ حدیث سے سمجھ سکتے ہیں خود, تو پھر آپ کو کسی طرف جانا پڑے گا, کسی نہ کسی فقیہ کی تقلید کرنی پڑے گی. یہ قبلہ پھر ایک برادر پوچھتے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مجتہدین معصوم نہیں ہوتے, جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا وہ امام کی ہی تقلید کریں گے, اس حوالے سے ہدایت فرما دیں. ہم جتنے بھی ہیں فقہا, کسی فقیہ نے خود کو نہیں کہا کہ یہ سب معصوم ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو, ٹائم ختم ہو گیا, آپ کو میں دکھاؤں کہ کتاب من لا یعذ الفقیہ میں جو فضل بن شادان کے فتاوے ہیں, شیخ صدوق رحمہ لکھتے ہیں کہ غلط فضل بن شادان, فضل بن شادان نے یہاں پہ غلطی کی. فضل بن شادان کہتے ہیں کہ یونس بن رحمہ نے یہاں پہ غلطی کی. ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں سارے. اب ظاہری بات ہے غلطی کرنا دلیل ہے کہ یہ غیر معصوم ہے, معصوم نہیں ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے فقہا کے فتاوی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. فتاوی کا تبدیل ہونا, نئی سمجھ اور شعور کا آ جانا, اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں. کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے کہیں فقہا معصوم ہیں. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ہم سب امام زمانہ کی اطاعت کریں گے, ان کی تقلید کریں گے, ہم جو ہے وہ اللہ کی تقلید کریں گے. یہ قبلہ آخری سوال لیتے ہیں, اس کے چونکہ وقت ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں مفتی مر گیا فتویٰ مر گیا, یہ اصول مجتہد بننے کے بنیادی اصول میں سے ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ کو جب اس مسئلے کا ہی نہیں معلوم, پھر آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے. آپ اپنے اصول کو ہی خود جھٹلا رہے ہیں, تو واضح ہو گیا جب اصول ہی باطل تو باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ یہ اصول کہاں کیا بھئی, اہل سنت کا شاید ہو, انہوں نے منسوخ کر دیا شیعوں کی طرف. یہ شیعوں کا اصول تو نہیں ہے بھئی. کون سے فقہا شیعوں کو مجھے بتایا تو صحیح. میں نے سیستانی کو پڑھا, اسحاق الفیاض کو پڑھا, وہ تو ایسا نہیں کہتے. جب وہ ایسا نہیں کہتے تو میں, جب ہمارے فقہا موجودہ اس اصول کو نہیں مان رہے تو میں کیسے مان رہوں بھائی. یہ رانا صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے نا کہ یہ بنیادی اصول کس کتاب میں. آپ زحمت کریے, اتنے بڑے بڑے کمنٹس لکھ رہے ہیں, آپ چھوٹا سا کمنٹ لکھیں فلاں کتاب میں یہ چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے, فلاں مجتہد نے لکھی ہے. آپ اتنی سی زحمت کریں. تو دیکھیں جو بندے, میں آپ کو عرض کروں, چھوٹی سی بات کروں, مثلا حافظ بشیر صاحب کو ان کی حفاظت فرمائے, اور کچھ فقہا جو کہتے تھے کہ میت کی تقلید کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتے. آواز آپ کی کٹ گئی, آپ دوبارہ شروع سے بتائیں یہی بات. آواز آپ کی کٹ گئی جا سکتے ہیں. ان کے دلائل میں سے بھی یہ دلیل میں نے نہیں پڑھی. آواز آپ کی کٹ گئی تھی قبلہ, اسی حافظ بشیر صاحب سے دوبارہ ایک دفعہ بیان کر دیں. حافظ بشیر صاحب سے دوبارہ شروع کریں قبلہ. خدا ان کی حفاظت فرمائے. جو اس بات کے قائل ہیں کہ تقلید ابتدائی اور بقائی نہیں ہو سکتی, اور اس طرح دوسرے فقہا کچھ قائل ہیں کہ تقلید ابتدائی اور بقائی میت کے آپ نہیں کر سکتے, ان کی بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ, وہ کچھ اور دلیل ہیں. یہ دلیل کس نے دیا ہے, کہاں پہ دیا, یہ اب میرے علم میں اضافہ کریں. جھوٹ نہیں بولیں یا اپنی لا علمی کا اظہار کریں, یہ اصول مجتہد بننے
محترم ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بات میں اگر سچے ہیں تو وہ ہمیں جو جہاں پہ یہ مجتہد نے اصول لکھا ہے اس کتاب کا حوالہ دے دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اس طرح ہوائی فائرنگ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹ ہم نے ٹھیک ہے، آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ اپنا حوالہ دے دیں. آغا صاحب نے تو واضح کہا ہے جی کہ میں آغا تحقیق سستانی اور کروں گا. دیگر میں موجودہ فقہا. دیکھیں، ہوں ہاں آپ آغا سیستانی کی توضیح المسائل پڑھ لیجئے. وہ کیا کہتے ہیں میت تقلید کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر جی میت عالم ہو، آپ کے لیے واجب ہے اس کی تقلید پہ باقی رہنا. اسحاق الفیاض صاحب کی آپ نیٹ سے میت تقلید ہم کر سکتے ہیں، شروع سے ہر بندہ کر سکتا ہے. شیخ توسی کو مثال دیجیے، اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. مفتی مات الفتویٰ لے کے یہ جی مسلم آپ کا اصول ہے. مسلم کا اصول ہے، ابھی بہت سارے فقہاء اس کو نہیں مانتے. اور جو لوگ میت کی تقلید کو جائز نہیں قرار دیتے، وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ دلیل نہیں. انشاءاللہ میں یہ سرچ کرتا ہوں اس کے بارے میں، آپ کو میں اگلی نشست میں واضح کروں گا کہ یہ اصول کہاں سے آیا، اہل سنت کی طرف سے آیا، ہمارا اصول ہے، اس کے بارے میں کیا سسٹم ہے نہیں سارا. نہیں، انشاءاللہ اگر ان کو مدعی نہیں پتا یہ ہے تو ہم قبلہ، تعاون کریں گے پہلے تو ہم ان سے حوالہ، کیونکہ مدعی یہ ہیں تو ان سے حوالہ ہم انشاءاللہ یہ ہمیں دیں گے رانا صاحب، اور ان کی یہ ذمہ ہے جب یہ ہمارے لائیو سیشن میں آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں. اور بالآخر مومنین تمام کمنٹس پڑھ رہے ہیں اور وہ ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ حق و انصاف کے ساتھ وہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آغا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنا دم خم ہے، اس میں کتنے حقائق پوشیدہ ہیں، اور یہ جو آغا صاحب ہمارے کمنٹس کر رہے ہیں جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے، وہ ہمارے انشاءاللہ مومنین اس کا لیکن میں فیصلہ کریں گے. دیکھیے شاہ صاحب، یہ ابھی میں نے الزامات المفتی سرچ کیا احادیث کی فقہ کی کتب میں، جستجو سرچ کیا، جی کہیں پر بھی نہیں لا رہا. عبارت ہوں مورن ذرا یاف نشد شیعہ فقہ کی کتابوں میں یہ مجھے عبارت نہیں ملی کہیں پہ اس سرچ کے مطابق. جو میرے ہوں پاس فقہ کا سافٹ ویئر ہے، جامع ہوں الفقہ اہل بیت 2 ہے، اس میں جی جی مجھے یہ عبارت کیا سرچ میں نہیں مل رہی. انشاءاللہ میں مزید بھی سرچ کرتا ہوں، اگر ان کو ملی ہے تو یہ تعاون کریں، ہمیں ملی ہے تو ہم تعاون کریں. مومنین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اصول جی کہاں سے آیا. ہمارے فقہاء تو نہیں مانتے تھے، سید سستانی، اسحاق الفیاض اس اصول کے مطابق فتوے نہیں دے رہے. جی سلامت رہیں قبلہ. تو آج یہ اسی سیشن کا اختتام کریں یا مزید آپ سمجھتے ہیں ایک دو سوال شامل کریں؟ جی یہ ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ ابھی اختتام کریں. چلیں ٹھیک ہے قبلہ، سلامت رہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. مومنین انشاءاللہ اگلے سیشن میں دوبارہ ہم اجتہاد و تقلید کے متعلق جدید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ابھی سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ان کے جوابات دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.